مقبول حج سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، مقبول حج سے اللہ تعالیٰ بندے کو غنی کر دیتا ہے، اگر غنی نہ ہو تو اس کے کیا مطلب ہے کہ حج قبول نہیں ہوا؟ حذیفہ صاحب دمام سے، نہیں جی ایسا نہیں ہے، حج کے بعد اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا ہو۔ باقی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حج کے بعد جو انسان نے حج پہ خرچ کیا ہوتا ہے اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو لوٹا دیتے ہیں عام طور پر، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن کب واپس کرے گا، کس صورت میں کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد آپ غریب ہو گئے تو سمجھ لیں کہ حج نہ کرتے تو شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاتے، تو اللہ نے کچھ بچا لیا آپ کو زیادہ غربت سے، تو اللہ کے لیے خرچ کریں گے نا تو اللہ دے ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن غریب ہونا اس کی علامت بہرحال نہیں ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ انگلیوں پر ذکر کرنے کی فضیلت، کیا کسی حدیث میں یہ مفہوم ہے کہ اپنی انگلیوں پر ذکر کیا کرو کیونکہ قبر میں یہ تمہیں روشنی دیں گی؟ زیب عالم، میرے علم میں زیب عالم صاحب ایسی حدیث نہیں ہے، البتہ حدیث وہ انگلیوں پہ ذکر کرنا بھی جائز ہے اور تسبیح پہ ذکر کرنا بھی جائز ہے، تو انگلیوں پہ ذکر کرنے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقد الانامل، ایسے انگلیوں کے پوروں پہ ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ عبادت کریں گے جسم کے وہ اعضاء گواہی دیں گے، تو اگر آپ انگلیوں پہ ذکر کریں گے تو یہ انگلیاں قیامت کے دن کل آپ کے حق میں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے ہمارے ذریعے تیرا نام لیا ہے، تو لیکن انگلیوں پہ مشکل ہوتی ہے، گننا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھی جاتی ہے، آج کل تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہیں، تو اگر انگلیوں پہ ذکر کرنے میں ذکر کی توفیق کم مل رہی ہے مشکل کی وجہ سے، تو پھر بہتر ہے کہ ذکر کو فوکس کریں، آپ تسبیح رکھ لیں تاکہ ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکے، تو اصل تو یہی ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کریں، لیکن اگر اس میں ذکر کم ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر تسبیح پہ کر لیں، کیونکہ اس میں پھر ذکر زیادہ کر لیتا ہے انسان، اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت کب تقسیم کریں؟ والد کے انتقال کے بعد ان چیزوں کو جلد تقسیم کرنا چاہیے، یہ سوال ہے ان کا۔ اگر کچھ سال بعد کیا تو گناہ ہوگا، اور کیا اس کے اثرات مرحوم پر بھی ہوں گے؟ محمد راشد انڈیا سے، جی گناہ ہوگا اگر وراثت دیر سے تقسیم کی، گناہ اس لیے ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے فوراً وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تقسیم کرو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فوراً کرو نا، ڈیلے کرنے کے لیے دلیل چاہیے، فوری کے لیے دلیل تھوڑی چاہیے، تو اور دوسرا اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ کسی کی طیب خاطر، اس کی دل کی خوشی کے بغیر آپ اس کا مال استعمال کر رہے ہوتے ہو، مثال کے طور پر بہنوں کا آپ کے گھر میں حصہ پڑا ہوا ہے، اب وہ ان کو دیر ہو رہی ہے 10 سال بعد، 10 سال تک انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اس گھر سے بھی نہیں اور اس کے جو پیسہ ہے اس سے بھی نہیں، تو ان کا مال جو آپ اتنے عرصے ان کی خوشی کے بغیر استعمال کر رہے ہو، یہ بھی تو غلط ہے نا، بعض دفعہ اوپر سے اجازت دی جاتی ہے، دل میں نہیں ہوتی اجازت، تو اس لیے وراثت دیر سے تقسیم کرنا یہ گناہ کی بات ہے، تو فوراً تقسیم کریں، جیسے ہی انتقال ہوا میت کا 2-3 دن تو رونے دھونے میں گزر جاتے ہیں، انسان کو غم ہوتا ہے، پھر تیسرے دن کے بعد فوراً سے پہلے تقسیم کا عمل شروع کر دیں، اس میں دیر نہ کریں۔ اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے؟ سب چیزوں کو کرنا چاہیے، اس کا طریقہ علماء سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ موبائل کیسے تقسیم ہو، یہ گھڑی کیسے تقسیم ہو، تو قریبی دارالافتاء سے آپ رابطہ کریں گے، علماء سے رابطہ کریں گے، وہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کیسے تقسیم ہو۔